بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدنان اور بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے کہ اس کو امریکنز نے کیوں گرفتار کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ پاکستان کے شہر کراچی میں مارچ 1982 میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام جو ہے وہ صالح صدیقی جو ایک نیورو سرجن تھے، اور والدہ کا نام جو ہے وہ عاصمہ صدیقی۔ عاصمہ صدیقی ایک اسلامک معلمہ تھیں اور اسلام سے لگاؤ رکھتی تھیں۔ عافیہ صدیقی نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری تو کراچی سے حاصل کی، لیکن ماڈرن تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئی۔ امریکہ میں اس نے MIT یونیورسٹی سے BS بیالوجی کیا 1995 میں۔ پھر 1995 میں اس نے شادی کی ڈاکٹر امجد کے ساتھ۔ پھر ان کے 3 بچے پیدا ہوئے، احمد، مریم اور سلمان۔ اب یہ تعلیم کے دوران یہ مختلف ایکٹیویٹیز میں ایسوسیٹ کے ساتھ، مسلم کمیونٹی کے ساتھ مل کر تقریبات میں حصہ لیتی، وہاں اپنے جذبات، نظریات کا جو ہے اس کا پرچار کرتی یا ان کو بیان کرتی۔ وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف بولتی۔ ایران، وہ افغانستان، یمن، شام، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بات کرتی۔ امریکن کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے مزید اپنی تعلیم کو کنٹینیو کیا۔ اس نے بورڈز یونیورسٹی میں PhD کے لیے نیورو سائنس میں اس نے ایڈمیشن لیا اور پھر 2001 میں یہ ڈگری بھی کمپلیٹ کی۔ اب بدقسمتی سے 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آتا ہے، 9/11۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں 4 جہاز، ہوائی جہاز کمرشل، ان کو اغوا کر کے 2 جہاز جو ہیں کمرشل وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ کے ساتھ جا کر ٹکرائے، اور ایک جہاز جو ہے وہ پینٹاگون کی عمارت جہاں پہ فوجیوں کا ساز و سامان تھا وہاں پہ ٹکرایا، اور ایک جہاز جو ہے وہ بڑی عمارت کے ساتھ وائٹ ہاؤس کو تباہ کرنے والا تھا کہ لوگوں نے اندر مزاحمت شروع کر دی اور دوران پرواز کے وہ تباہ کر دیا گیا۔ اب یہ امریکہ ہسٹری کا ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تحقیق کے لیے جب بڑی جو کمیشن بنایا گیا، اس میں ٹیمیں تشکیل دی گئیں، CIA، FBI، تو ان سے کہا گیا کہ تحقیق کرو، جو بھی لوگ اس میں شامل تھے پلان میں، کرنے میں، یا القاعدہ کے جو سربراہ ان دنیا میں کہیں بھی ہیں انہیں اٹھا لاؤ۔ تو جب انہوں نے تحقیق شروع کی تو ان کی تحقیق کے دائرہ کار میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی آئیں۔ پھر اس سے پہلے کہ عافیہ صدیقی کو امریکہ میں ہی گرفتار کر لیا جاتا، وہ پاکستان چلی آئیں، اور 2003 میں کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے اس کے بچوں سمیت گرفتار کر لیا گیا یا اغوا کر لیا گیا۔ تو پھر 2008 میں اس کا واقعہ منظر پر آیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو غزنی شہر سے جو ہے وہ افغان پولیس نے پکڑا ہے۔ 2 بچوں کو واپس پاکستان حکام کو دے دیا گیا، اور تیسرے بیٹے کو سلمان کو واپس نہیں دیا گیا، اور خاندان کا کہنا ہے کہ اس کو شہید کر دیا گیا، جب امریکن فوج اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ 2010 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکن ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں پہ اس پہ ایلیگیشن لگائے گئے، الزامات لگائے گئے القاعدہ کی ممبر ہونے کے، ان کی مدد کرنے کے، اور ایک مین ایلیگیشن لگایا گیا کہ اس نے دوران تحقیق کے امریکن فوجیوں کا اسلحہ چھین کر ان کے اوپر گولی چلائی۔ گولیوں سے نہ تو کوئی فوجی مرا اور نہ ہی کسی کو کوئی نقصان پہنچا، لیکن اس کے باوجود بھی عدالت نے 86 سال سزا سنا دی۔ اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے 2010 سے امریکن کی قید میں ہیں۔ اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ پیچھے سے اس کو رہا کرانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ وہ پاکستانی حکومت کے جو بھی پاکستان کی حکومت سسٹم میں ہوتی ہے اسے بات کرتے ہیں کہ عافیہ کے لیے بات کرو امریکن سے، اسے رہائی دلاؤ، اور وہ امریکہ میں بھی عدالتوں میں ہیں کہ عافیہ صدیقی کو جو ہے بغیر جرم کے سزا دی جا رہی ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اظہار رائے کا حق دنیا کے ہر انسان کو ہے، اور اس آزادی کے اوپر کسی کو گرفتار کر لینا انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ اس وقت کھڑا ہوا جب پاکستانی وزیر اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکن عدالت نے عافیہ صدیقی کو صحیح سزا دی ہے، اور ادھر جو عمران خان کو پاکستانی عدالتوں نے صحیح سزا دی ہے۔
آپ ہماری عدالتوں کے اوپر نہ بولیں، ہم آپ کی عدالتوں کو برا نہیں کہتے۔ تو پھر لوگوں نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی کون سی حکومت ہے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ایفرٹ کرتی ہے اور اسے رہا کرواتی ہے۔